اچھی موت کی نشانیاں کیا ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے مرحوم کس حال میں ہوں گے، ہمارے مرحوم جو ہیں وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں۔ مرتے وقت ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا مرحوم ہے یہ اس کے ساتھ قبر میں ہونے والا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ نیک ہے یا بد ہے؟ یہ اس چیز کی نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ نشانیاں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ ایسی موتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی موتیں کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے نا، جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام سے تعلق ہے، تو کچھ ایسی 10-12 نشانیاں ہیں جو انسان کے لیے بڑی اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایسی موت یہ اس کے لیے بہتری کا یہ اشارہ کرتی ہیں، اور وہ انسان کے بارے میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش ہی دے گا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بخشنا نہ چاہتا تو اسے ایسی موت عطا نہ کرتا۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت کی 2 قسمیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شہادت کی 2 قسمیں، ایک وہ شہادت جو اخروی شہادت ہے، ایک وہ شہادت جو دنیاوی شہادت ہے۔ یعنی ایک وہ شہادت دنیا میں کوئی انسان اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، فی سبیل اللہ کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تو وہ تو دنیاوی بھی شہید ہے، اخروی بھی شہید ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اس کے اوپر شہادت کا حکم لگے گا، اور جو شہید کے جو ارکان ہیں اسی طرح سے اس کے بھی، یعنی کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے تو اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے شہید ہیں جو اللہ کے راستے میں نہیں شہید ہوتے ہیں، لیکن وہ اخروی اعتبار سے جن کو شہید مانا گیا ہے۔ وہ اخروی اعتبار سے کیا؟ یعنی ان کو کفن بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے جو سارے عام طور سے لوگوں کے کام کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے وہی حکم ان کے لیے بھی ہوگا، لیکن اخروی اعتبار سے وہ لوگ شہید ہوں گے۔ شہید کا مطلب کیا؟ کہ قیامت کے دن ان کو شہادت کا درجہ ملے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ ماں جو اپنے بچے کی پیدائش کے وقت ایکسپائر ہو جائے۔ پیدائش کے ٹائم اگر کوئی ماں اپنے بچے کو جنتے وقت انتقال کر جائے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے پانی میں اگر کوئی ڈوب کر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کرتا ہے، وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ کوئی بندہ دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی مار دے، قتل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ مرنے والے لوگ یہ گناہگار نہ ہو، یہ نہیں کہ کوئی مشرک ہے، کوئی منافق ہے، کوئی ہے، کوئی نہیں، یہ ایمان والے لوگ ہونا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہونا چاہیے جو لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی گزار کر جو اس دنیا سے گئے ہیں۔ اب عام طور سے کیا ہوتا ہے، ہم پہچان لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آخری وقت میں کوئی مسکرانے لگا، یا آخری وقت میں کوئی بیمار ہو کر کسی کا انتقال ہوا، ہم سمجھتے ہیں یار کتنا گناہگار بندہ تھا، دیکھو گھٹ گھٹ کے یہ مرا ہے، اس کی روح بڑی مشکلوں کے ساتھ نکلی ہے۔ تو یہ ڈیسیژن لینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اگر کوئی بندہ گناہگار ہوتا ہے تو اگر اس کو دنیا میں جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اسے گناہگار سمجھ رہے ہیں اور جو بھی اس کے گناہ تھے وہ اس بیماری کی وجہ سے دھل گئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں شاید اس کے گناہ دھل گئے لیکن وہ اس کے گناہوں کا ہی نتیجہ ہو۔ تو ہم ظاہری طور پر کسی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، لیکن ہاں آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مرحوم کے لیے ہمیں جو گمان رکھنا چاہیے وہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ بندہ اچھا تھا، پھر اس کی اچھائیاں یاد کرنا چاہیے۔ جانے کے بعد کسی کے اس کی برائیوں کو نہ سوچیں، اچھائیوں کو یاد کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو بہرحال اگر کسی کے اندر یہ جو میں نے نشانیاں بتلائی ہیں یہ ہیں اور وہ ایمان والا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، جبکہ شرط ہے کہ وہ ایمان والا مومن، ایماندار ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا عامل ہونا چاہیے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔
ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔